کلوز ہے، علماء کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ علماء کرام اپنی اپنی نمائندگی کریں اور ان کا فکری بیان ہم سنیں۔ آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں اور انشاءاللہ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت علامہ محمد نواز ہزاروی رحمۃ برکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله۔ نہایت ہی صد احترام علماء ذی وقار اور دور و نزدیک سے اس روح پرور اجتماع میں جلوس کے لیے شریک ہونے والے خوش نصیب ساتھیوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کا یہ بڑا فضل و احسان ہے، اس نے دلوں کی دنیا میں ایمان کی تصدیق بھی نصیب فرمائی اور اقرار کی توفیق بھی عطا فرمائی اور اظہار کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کہیں اقرار واجب ہوتا ہے، کہیں اظہار واجب ہوتا ہے، تاکہ پتہ چلے ہم ہیں کون، کدھر ہے ہمارا تعلق، کون ہے ہمارا والی، کون ہے ہمارا سرور، کون ہے ہمارا راہبر، کون ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی، اور کون ہے کہ جس کی عظمت اور جس کے مقام اور جس کی شان کی تصدیق کرنے سے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اور بے وفائی دنیا میں کون کدھر ہے، کدھر اس کی سوچ ہے، کس کو مان رہا ہے، کس کو جان رہا ہے۔ ضرورت تھی کہ کوئی ایسی آواز بلند ہو، کوئی ایسا عنوان سجے، کوئی ایسی محفل بنے کہ ہم اس کائنات والوں کو گواہ بنا لیں کہ ہم کس کے ہیں اور کون ہمارا ہے۔ یہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اظہار ہے، یہ اقرار ہے، یہ ایک صدا ہے اور یہ ایک عنوان ہے اور یہ ایک ایمان کی پہچان ہے جو کائنات والوں کے سامنے واضح کرنا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رب العالمین کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی دلیل۔ اور یہ یاد رکھے جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہو اونچی آواز سے بولیے قل هو اللہ احد، محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد، بے نیاز ہے وہ، لم یلد ولم یولد، یہ باپ بیٹا، بیٹا اور باپ ہونے کے رشتوں سے وہ پاک ہے، لم یکن لہ کفوا احد، کیونکہ اس جیسا اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ صمد ہونا یہ مدار الوہیت ہے، وہ کسی کا باپ نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، یہ پیدائش کے سلسلوں سے وہ پاک ہے۔ کیوں؟ جہاں لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دو چار معجزے دے کر انہوں نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، خدا کی فیملی ماننا شروع کر دی، اور اس پر تین خداؤں کو ماننے کے سلسلے شروع ہو گئے۔ لیکن ہم انہی کی دیش میں رہ کر، انہی لوگوں میں رہ کر ہم بتا رہے ہیں، ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو معجزے کی بات نہیں، ہم تو اپنے نبی کے سارے معجزے مان رہے ہیں، اپنے نبی پاک کے سارے کمالات تسلیم کرتے ہیں۔ آقا نے اگر انگلی اٹھائی چاند نے رقص کیا مانتے، آقا نے اگر سورج کو واپس لائے تو لایا ہے ہمارے آقا نے، مانتے۔ ہمارے آقا اگر کسی کو پیغام کے دے کے بھیجے کہ اس طرح سے کہو تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، وہ دوڑا دوڑا نبی کی بارگاہ میں آ گیا، ہم مانتے۔ ہمارے آقا توجہ کرے تو بوجال کے ہاتھوں میں پتھر کلمہ پڑھنا شروع کر دے، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں ہمارا نبی لا مقام میں گیا ہے، آنن فانن واپس آ بھی گیا
دیکھتے دیکھتے سر کی آنکھوں سے لامکہ کی وسعتوں میں جا کر رب قدیر کی زیارت کر کے آنے والا ہمارا ہی نبی ہے. ہم اپنے نبی کے سارے کمالات مانتے ہیں, دل و جان سے مانتے ہیں, لیکن پھر بھی اپنے نبی کا جشن آمد رسول مناتے ہیں, جشن ولادت رسول مناتے ہیں, تاکہ پتہ چلے دو چار معجزے دیکھ کر بندے کو خدا کہنے والوں دیکھو ہم اپنے نبی کے سارے معجزات مانتے ہیں, معجزات مان کر جشن میلاد رسول منا کر اپنا عقیدہ دیتے ہیں خدا خدا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ. برادران عزیز وقار, اللہ رب العالمین خوبصورت نیت کے ساتھ اس اجتماع میں ہمیں شریک ہونے کی جو سعادت عطا فرمائی, اللہ ہمیں دو دو جہان کی خوشیاں عطا. ماشاءاللہ اسکاٹ لینڈ سے تشریف لائے ہوئے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عتیق الرحمن صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفی میں ہدیہ عقیدت پیش کریں.